تو آج آپ کی خدمت میں ہم شوگر سے شفا کے لیے سورہ بنی اسرائیل کا وظیفہ لے کر آئے ہیں، کیونکہ اکثر گاؤں دیہاتوں میں یا شہروں میں دیکھا جاتا ہے کہ 100 میں 80% لوگ جن کو شوگر کے مریض ہوتے ہیں اور وہ دوائیاں کھاتے کھاتے تھک جا رہے ہیں، شوگر کنٹرول نہیں ہو رہا ہے اور وہ بہت پریشان ہیں۔ تو اسی کے لیے میں ایک بہت معتبر وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں، اور یقین جانیں کہ وظیفہ دینا میرا کام ہے اور شفا دینے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، ورنہ میری کیا مجال میں کہ کوئی کچھ میں آپ کو بتاؤں، آپ وہ کریں تو آپ کا ہو جائے، کیونکہ شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اور ایک بات جانیں، میں جو وظیفہ آپ کو دینے جا رہا ہوں یہ قرآن مقدس سے ہے، اور قرآن مقدس ایک ایسی کتاب ہے جس میں دنیا میں ایسی کوئی بیماریاں موجود ہی نہیں ہے جس کا حل قرآن مقدس میں نہ ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اور آپ نے قرآن مقدس پڑھنا بند کر دیا ہے، قرآن مقدس کھولنا بند کر دیا ہے، لیکن جو بیماریاں پوری دنیا میں پائی جاتی وہ تمام بیماریوں کا حل قرآن مقدس میں موجود ہے۔ تو ہم قرآن مقدس سے آپ کو بتانے والے ہیں کہ کیسے کیا کرنا ہے۔ تو دوستو، سب سے پہلے جب بھی آپ اس عمل کو کرنے کے لیے جائیں تو آپ سب سے پہلے 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ کون درود شریف؟ وہی درود جو نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ دیکھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 11 مرتبہ، جتنا آپ پڑھ پائے پڑھیں۔ اچھا، بعض لوگ رہتے ہیں جن کو یہ درود شریف نہیں یاد رہتا ہے تو وہ کیا پڑھیں؟ تو ان کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ چھوٹا درود اگر یاد ہو تو وہی پڑھ لیں۔ کون سا؟ وہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کے بعد آپ کو تلاوت یعنی سورہ بنی اسرائیل کے آیت نمبر 8 کو پوری توجہ اور یقین کے ساتھ آپ کو پڑھنا ہے۔ ایک بات جانیں، جتنا توجہ اور یقین کے ساتھ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ کے اندر بیماریاں ہیں وہ اتنی ہی جلدی ختم ہوگی۔ اور کتنا مرتبہ پڑھنا ہے؟ 41 مرتبہ۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو، اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ 11 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، پڑھنے کے بعد پھر آپ کو کب پڑھنا ہے یہ آپ نے جانا نہیں۔ وقت کی پابندی، یعنی آپ نماز کی پابندی کریں اور روزانہ نماز فجر کے بعد یعنی جب آپ فجر کی نماز پڑھ لیں، پڑھنے کے بعد کسی سے بات نہ کریں، اس کے بعد آپ بیٹھ جائیں۔ یہ سب سے افضل اور معتبر طریقہ ہے۔ آپ کو کسی سے بات نہیں کرنی ہے۔ آپ اس کو جب 11 مرتبہ یا 41 مرتبہ پڑھ لیں گے، اس کے بعد پھر آپ کو وہی درود شریف 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھ کر آپ ایک گلاس لیں۔ دیکھیے، ایک گلاس آپ لیں اس طریقے سے، اس میں پانی ڈالیں جتنا آپ پی سکیں، اس کو اپنے پاس رکھ لیں۔ ٹھیک، رکھنے کے بعد جب آپ درود شریف بھی پڑھ لیں گے اور آیت بھی پڑھ لیں گے، اس کے بعد اس پانی میں آپ کو 3 مرتبہ پھونکنا ہے۔ یعنی آپ اس طریقے سے گلاس لیں، اس میں 3 مرتبہ پھونکیں، اور پھونکنے کے بعد پھر اس پانی کو آپ پی جائیں، اور پینے کے ساتھ ساتھ پھر اپنے دونوں ہاتھوں پر آپ پھونک مارے 3 مرتبہ، اور مارنے کے بعد اپنے پورے جسم پر اس طریقے سے پھیر لیں اپنے ہاتھ کو۔ ٹھیک، انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ضرور ملے گی آپ کو۔ ایک بات جانیں کہ پختہ یقین، یعنی ذہن میں بھی رکھیں کہ شفا دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ مستقل مزاجی اس وظیفے کو کم از کم 40 دن بلا ناغہ جاری رکھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک دن رکھیں، نہیں، مستقل آپ کو 40 دن بلا ناغہ کیے، یعنی ناغہ نہیں کرنا، 40 دن مسلسل کرنا ہے۔ اور جو دوائیاں ہیں وہ وظیفے کے ساتھ ساتھ دوائیوں کو بند نہ کریں کہ جو میں دوائی کھا رہا ہوں اس کو میں بند کر دوں، ایسا نہ کریں۔ آپ وظیفے کے ساتھ ساتھ دوائیاں جاری رکھیں، اور کیونکہ دوائیوں کو چھوڑنا ہرگز صحیح نہیں ہے، کیونکہ علاج کرنا سنت نبوی ہے۔ تو دوستو، آپ سے یہی گزارش ہے کہ ایسا نہ کریں کہ اس وظیفے کے ساتھ آپ اپنی دوائیوں کو چھوڑ دیں، نہیں، آپ اپنی دوائیاں جاری رکھیں اور اس وظیفے کو کرتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ 40 سے 41 دن میں آپ دیکھیں گے آپ کو ضرور کامیابی ملے گی۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئے نا تو پلیز ایک لائک کر کے سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔